السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ سبھی حضرات نے اچھی طریقے سے شب برات کا نام سنا ہوگا۔ سنا ہی نہیں بلکہ شب برات میں بہت سے ایسے کام کرتے ہوں گے یا کیے ہوں گے جو نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے بھی کام کیے ہوں گے، کرتے ہوں گے، کرنا بھی چاہیے جو کرنا چاہیے۔ بہرحال شب برات کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن جو کہنا ہے وہ یہ کہ شب برات میں کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، اس میں بہت غفلت برتی جاتی ہے۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات میں کرنا کیا ہے؟ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو قیمتی رات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہم اپنے خرافات میں لگے رہیں گے، اور اس رات کا جو اہم مقصد ہے، اس رات میں کرنے کا جو اصل کام ہے، اس کام سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ آج کی رات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، شب برات کے نام پر بہت سے خرافات رائج ہو چکے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہی خرافات میں لگے رہنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب برات کا حق ادا کر دیا ہے۔ شب برات میں فضول خرچیاں، لائٹنگ، حلوے وغیرہ ذالک نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج نکل گئے ہیں کہ مسلمان انہی رسم و رواج میں پڑھ کر کے اپنی رات گزار دیتا ہے، اپنا دن گزار دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ہم نے شب برات کا حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ شب برات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب شب برات ہوتا کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ان تمام تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو لازمی طور پر آخر تک ضرور دیکھیں۔ شب برات کے سلسلے میں کچھ تفصیلی باتیں ایک کتاب کے حوالے سے ہم آپ کو پڑھ کر کے سنانا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے فتاوی بینات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552، کتاب العقائد، شب برات، فضائل و برکات، اعمال و عبادات، رسوم و بدعات۔ افادات ہیں حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی۔ حمیم آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ ایک قول پر لیلۃ المبارکہ کی تفسیر شعبان کی 15ویں شب سے کی گئی ہے، یعنی شب برات سے کی گئی ہے، لیکن اگر یہ تفسیر ثابت بھی نہ ہو تب بھی اس رات کی فضیلت کچھ اس آیت پر موقوف نہیں، احادیث مبارکہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اب کیا فضیلت ثابت ہے؟ قرآن کریم کی اسی محتمل تفسیر کے مطابق کچھ باتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک برکت کی رات ہے کہ اس شب میں، اس رات میں تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس تمام امور میں سب چیزیں آ گئیں، صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ دنیاوی امور بھی، دنیاوی کام بھی اس میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر اس کھیت میں اتنا پیدا ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، فلاں کی جیت ہوگی، فلاں کی ہار ہوگی، اتنا پانی برسے گا، یہ سب اس برکت میں داخل ہو گیا۔ برکت کا ایک فرد تو یہ ہے۔ دوسری برکت دینی ہے، جو احادیث میں مذکور ہے کہ جب شعبان میں 15ویں رات ہوتی ہے تو حق تعالی یعنی اللہ تعالی اول شب سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ رات کی شروعات ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس رات میں بڑھی ہوئی ہے، یعنی اور راتوں میں تو پچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے، اور اس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہر رات شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لیکن آخر رات میں، لیکن شب برات کی یہ فضیلت ہے کہ رات کی شروعات ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ اس رات کی خصوصیات اور برکات و فضائل میں سے ہے۔ تو یہ بھی وجوہ برکت میں سے ایک وجہ برکت کی۔ اس کی قدر وہ کرے گا جس میں اس کو ایک لمحہ غنیمت معلوم ہوگا، وہ تو محبوب کی طرف سے 5 منٹ بڑھا دینے کو بھی بہت غنیمت سمجھے گا۔ یہاں تو 2 ثلث شب کے بڑھ گئے، یہاں افاضہ اصل سے بھی، یہاں اضافہ اصل سے بھی زیادہ ہو گیا، مجموعے سے بھی بڑھ گیا۔ چنانچہ یہ رات جو آنے والی ہے بہت قابل قدر ہے، اس سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف بھوکتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ
دیوبندی جو ہے شب برات کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، یہ اس کی فضیلت کو نہیں مانتے وغیرہ ذالک، ان کو چاہیے کہ حکیم الامت رحمہ اللہ کے ان باتوں سے سبق سیکھیں کہ علماء دیوبندی شب برات کی فضیلت کو مانتے ہوئے اس میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں، جب اللہ پاک اول شب سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور ہر رات میں آخر حصے میں نزول فرماتے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس وقت کرنا افضل ہے، آخر شب میں، رات کے آخر پہر میں، یا شروع سے ہی عبادت کرنا افضل ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب شروع سب سے ہی ہے تو آپ اگر شروع سے لے کر آخر تک کریں تو یہ فضیلت ہی فضیلت ہے، ورنہ اصل تو عبادت یہ ہے، رات کی عبادت یہ ہے کہ آخر حصے میں، رات کے آخر حصے میں عبادت کی جائے، تہجد کا مسئلہ ہو، رات کی عبادت کا مسئلہ ہو، جتنے بھی حدیث میں تذکرہ آیا ہے تمام میں یہی ملے گا کہ رات کے آخر پہر میں کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو رات کے آخر حصے میں عبادت کرنے کا موقع نہ ملے، یا ایسا لگتا ہے کہ نیند نہیں کھلے گی، آنکھ لگ جائے گی، آخر شب میں عبادت نہیں کر پائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ رات کے شروع ہوتے ہی، چونکہ اللہ پاک کا نزول ہو چکا ہے آسمان دنیا پر، تو اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ شروع رات میں ہی عبادت کرنا شروع کر دے، اور حتی الامکان کرے، زیادہ بوجھ ڈال کر کے نہیں، بلکہ جتنا خوشدلی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی برکت والی رات ہے تو اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت متعین ہے کہ یہی کرنا ہے، اسی طرح کی عبادت پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے یا عبادت کرنی ہے، یا کوئی متعین نہیں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، رہی یہ بات کہ اس شب میں کون سی عبادت کرنا چاہیے، تو اس کی بابت حدیث میں کوئی عبادت خاص متعین نہیں کہ نوافل ہی پڑھے یا قرآن شریف ہی تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ، جون سی عبادت میں سہولت معلوم ہو اختیار کر لے، جو بھی سہولت ہو اختیار کر لے، چاہے تو رات بھر نماز پڑھ لیں، چاہے تو رات بھر تسبیح پڑھ لیں، چاہے تو قرآن پڑھ لیں، چاہے تو کچھ قرآن پڑھ لیں، کچھ تسبیح پڑھ لیں، کچھ نماز پڑھ لیں، جس طریقے سے آپ کو سہولت ہو۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ شب برات میں ہی صلاۃ التسبیح کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، خالی وقت ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھیے، لیکن شب برات کی اہم عبادات میں سے نہیں ہے، شب برات کی خاص عبادات میں سے نہیں ہے، وہ مستقل ایک عبادت ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ صلاۃ التسبیح یہ شب برات میں ہی پڑھی جاتی ہے، شب قدر میں ہی پڑھی جاتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مستحب اس شب کے متعلق 3 حکم ہیں جو حدیث میں وارد ہیں، 2 تو قولی ہے، حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو کھڑے رہو، یعنی نماز پڑھو۔ اور ایک فعلی حدیث میں یعنی حضور پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا، وہ یہ کہ آپ بعد عشاء بقیع الغرقد نامی قبرستان جو مدینہ منورہ میں ہے تشریف لے گئے اور وہاں مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس حدیث شریف میں ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ میاں اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جس قسم کا نزول ان کی شان کے موافق ہو، ہمارے جیسا نزول مراد نہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں، جس کی مغفرت کر دوں۔ غرض صبح کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو، مردوں کو نفع پہنچاؤ، اور بہتر یہ ہے کہ اسی طریق پر نفع پہنچاؤ جس طور پر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی بعد عشاء کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرو، پڑھ کر بخشو، مگر فردن فردن جاؤ، الگ الگ جاؤ، جمع ہو کر مت جاؤ، اور اس کو تہوار مت بناؤ۔ عجیب لطف حق ہے کہ 15ویں شب یعنی 15ویں رات میں ہمیشہ چاندنی ہوتی ہے، قبرستان جانے میں وحشت بھی نہیں ہوگی۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ قبرستان جانے کا حکم تو ہے، 15ویں شب یہ چاندنی رات ہوتی ہے، خود اجالا ہوتا ہے، ایسے میں لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں، خاص طور سے بریلوی علاقوں میں قبرستان کو سجاتے ہیں،
لائٹنگ ہوتی ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے اور خوب اہتمام کرایا جاتا ہے۔ بھائی اتنی لائٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے انتظامات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر بہت مشکل ہو جانا، بالکل اندھیری جگہ ہو، بالکل دشوار جگہ ہو، تو تھوڑی سی راستہ بنا دیا جائے، صفائی ستھرائی کر دی جائے۔ لیکن جس قدر اہتمام کیا جاتا ہے، جس طریقے سے لائٹنگ وائٹنگ ہوتی ہے، یہ بالکل فضولیات میں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق خرافات سے۔ قبرستان جائیے، اصالہ ثواب کیجیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جو ہے جس طریقے سے لائٹنگ ہوتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے لائٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ان کی لائٹنگ کو دیکھیں، اور آج کل جو شادی بیاہ میں جو لائٹنگ ہوتی ہے، ان لائٹنگ میں اور ان لائٹنگ میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوگا آپ کو۔ تو یہ تمام کے تمام خرافات میں سے ہیں، اس کا حقیقت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آخر میں اس رسالے کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں کہ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن روزہ رکھنے کی عادت دلائی ہے، اور اس رات میں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے، مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش دیا کرے، چاہے درود شریف پڑھ کر، چاہے نقد دے کر، چاہے ویسے ہی دعا بخشش کر دے، تو یہ طریقہ سنت کے موافق ہے۔ اس سے زیادہ جتنے بکھیڑے لوگ کر رہے ہیں، اس میں حلوے کی قید لگا رکھی ہے اور اس طریقے سے فاتحہ دلاتے ہیں اور خوب پابندی سے یہ کام کرتے ہیں، یہ سب واہیات ہیں۔ اور بہت سے علاقوں میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب برات میں، شب برات کے نام پر ایسے گھروں کے سامنے چراغ جلائے جاتے ہیں جیسے کہ ہندو دیوالی کے موقع پر اپنے گھر و دروازے پر چراغ جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، آتش بازی اور خوب بم پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں ہندوؤں کے تہوار کی طرح۔ ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس رسم بد کو بالکل ترک کر دینا ضروری ہے، چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات بھی کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے سامنے یہ حقیقی پیغام پہنچ سکے۔ خرافات سے بچ کر اصلی مسلمان بن کر کے صحیح طریقے سے اس رات کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔